जिस औरत के बच्चे बार बार मरते हों, और जिस औरत को अल्लाह, अल्लाह अकबर, जिसका अल्लाह अपने ख़जानों से हमल ठहराए और फिर उसके यहाँ बेटी 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 पैदा हो, ऐसी माई से जाके कह दो, ऐसी अम्मी से जाके कह दो, ऐसी औरत से जाके कह दो, जब तुझे पता लगे तेरा पाँव भारी हो गया, नियत कर अल्लाह बेटा देगा, इसका नाम मोहम्मद रखूँगी, इसका नाम अहमद रखूँगी। फरमाया तेरी नियत की बरकत से अल्लाह तेरी कोख से, तेरी गोद में आने वाला मोहम्मद अहमद पैदा फरमाएगा। अल्लाह अकबर, इस नाम की बरकत से अल्लाह बेटा अता फरमाएगा। जाओ जाओ चाबी वाली गोलियां खाने वालों, कम बच्चे खुशहाल घराना की रट लगाने वालों, अल्लाह अकबर, ये डॉक्टर नहीं जो चाबी वाली गोलियां खिला रही है, ये कम बच्चे खुशहाल घराना के आपको पेनाफ्लेक्स दे रही है। इससे पूछो तो सही तेरे कितने बहन भाई हैं, तेरे अम्मा अब्बा के कितने बहन भाई हैं, जहाँ तू ब्याह के गई वहाँ कितने बहन भाई हैं, तेरी बहन को जो ब्याने के लिए आया वो कितने बहन भाई हैं। अगर अल्लाह तेरे जैसे बदअकीदा को खिला सकता है तो नमाज का सजदा देने वालों को क्यों नहीं खिला सकता है। फरमाया जिस महफिल के अंदर वो शख्स आ जाए जिसका नाम मोहम्मद जावेद अख्तर हो, वो बच्चा आ जाए जिसका नाम मलिक मोहम्मद, जिसका नाम सरदार मोहम्मद कैसर खान हो, फरमाया उसके लिए जिसने अपने नाम के साथ मेरे नबी का नाम मोहम्मद अहमद लगाया, उसके लिए रास्ता छोड़ दो, उसके लिए जगह छोड़ दो, उसकी तरफ पीठ करके ना बैठो, उसकी बात को अहमियत दो, उसकी बात को दरगुजर ना करो, क्योंकि इसका किरदार अच्छा नहीं, इसकी सूरत अच्छी नहीं, इसका लिबास अच्छा नहीं, लेकिन इसने अपने नाम के साथ मेरे नबी का नाम लगाया। अल्लाह अकबर, इस मेरे नबी की नाम की बरकत से अल्लाह ने सारे इसके किरदार के गंदों को धो के रख दिया। क़यामत का दिन होगा, मेरे नबी सही ने फरमाया, अल्लाह फरमाएंगे, अल्लाह अकबर, अल्लाह जब मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करेंगे और कहेंगे या मोहम्मद, अल्लाह अकबर, अब अल्लाह फरमाएंगे आओ आओ मोहम्मद, ए मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाओ। तो जिन्होंने अपने नामों के साथ मोहम्मद लगाया होगा वो सारे उठ के अल्लाह के पास आ जाएंगे। अल्लाह फरमाएंगे मैंने तो अपने हबीब को बुलाया था कि अल्लाह जो तेरा हबीब था हमें उससे प्यार, वो हमारा भी हबीब था। अल्लाह फरमाएंगे ना मैं अमाल तो इस काबिल नहीं कि तुझे जन्नत की खुशबू सुगाई जा सके, तुमने अपने नामों के साथ मेरा नाम, मेरे नबी का नाम लगाया, इस नाम की बरकत से मैंने बेड़ा पार ही फरमा दिया है। क़यामत के दिन आवाज़ लगेगी ऐनल मुहम्मदियून, कहाँ है मोहम्मद नाम वाले। अल्लाह जल्ला शानू अपने सामने खड़ा करेंगे और फरमाएंगे अल्लाह अकबर, तेरे करतूत इस काबिल नहीं, तेरा नाम अमाल इस काबिल नहीं, अल्लाह अकबर, तेरी ज़िंदगी का गंदा किरदार इस काबिल नहीं कि तुझे खुदा की रहमतें मुँह को लगाए। तीन नाम जिनका नाम मोहम्मद होगा, अल्लाह उन्हें मैदान माशर की गर्मी धूप से बचा के अर्श का साया अता फरमाएगा। जिनका नाम मोहम्मद होगा अल्लाह बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमाएगा। जिनका नाम मोहम्मद अहमद होगा कि उनके नामों के साथ मोहम्मद अहमद लिखा होगा, अल्लाह उसके नाम अमाल को सामने करके फरमाएगा तेरे नाम अमाल के हर सफ़े के कोने कोने पर ऊपर नीचे गुनाह लिखा हुआ है। अल्लाह अकबर, आज मैं तेरा नाम अमाल नहीं खोलूँगा क्योंकि उसके ऊपर लिखा मोहम्मद असलम, मोहम्मद अरशद लिखा हुआ है। दुनिया क्या कहेगी। अल्लाह अकबर, ये वो है जिसने अपने नबी, अपने नाम के साथ अपने नबी का नाम जोड़ा। जालिम, तुझे तो हया नहीं आई, इस नाम को देख के खुदा को हया आ रहा है। जावेद अख्तर साहब के इस प्रोग्राम पर कैसर खान साहब की दावत पर यहाँ ये भी अर्ज करके जाऊंगा कि इन्हीं नामों पर भरोसा कर कर नबी की किरदार वाली ज़िंदगी को, अमाल वाली ज़िंदगी को नहीं भूल जाना। कि अब्दुल हन्नान आया था, बड़े बड़े शयूख उलमा इकराम के दरमियान बैठ के चला गया, जिसने अपने नाम के साथ नबी का नाम लगाया बगैर हिसाब के जाएगा। उन्हें क्या करन दी क्या जरूरत है, सरकार कबरे चावण गे आखण गे छड़ दो ऐ ते मेरा है। नहीं नहीं नहीं, फरमाया फातिमा तो मेरी दी है, मेरी रगों का खून तेरी रगों में दौड़ रहा है। अल्लाह अकबर, खदीजा मेरी बीवियों में प्यारी बीवी, हर एक पर मैंने एहसान किए, खदीजा ने मेरे पे एहसान किए। फातिमा, मोहम्मद ने तुझे गोद में खिलाया, मेरी खदीजा ने तुझे सीने से लगाया। ए फातिमा, तेरे किरदार पर अल्लाह अकबर, तेरे बालों की चमक पर आसमान का सूरज भी छुप गया था। ए फातिमा, अल्लाह अकबर, तेरे पर्दे पर, तेरे सजदे पर अल्लाह का सलाम आया है। लेकिन मेरी फातिमा, खबरदार, मोहम्मद की निस्बत के साथ साथ इमा अमाल की गठड़ी भी लेके आना। अगर खाली झोली लेके आई तो मैं भी तेरे से दूर हट के खड़ा हो जाऊंगा। ए फातिमा, अगर आज मैं तुझे तसल्लियां दे दूं कि तेरा हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाऊंगा तो उम्मत इसको हुज्जत बनाकर खुदा के आगे सजदा करना छोड़ देगी।
گی، اللہ کو راضی کرنا چھوڑ دے گی، میرے دیے ہوئے تحفے پردے کی اتباع کرنا چھوڑ دے گی۔ اے فاطمہ یہ ساری کی ساری نسبتیں اپنی جگہ ہے، لیکن ایمان والا پنڈورا تھیلا مضبوط لے کے آنا۔ اے فاطمہ جب کردار کو، جب صورت کو، سیرت کو، میرے بتلائے ہوئے طریقوں کو اپنے کردار، اپنے لباس، اپنے وجود میں لے کے آئی تو پھر ہم نے بڑوں سے سنا، آپ نے فرمایا قیامت کے دن آواز لگے گی یا معاشر الانبیاء والاولیاء، او میرے نبیوں کی جماعت، میرے نبیوں کے یاروں کی جماعت، جتنی میدان معاشر میں میری مخلوق آنکھوں والی کھڑی ہے، سارے کے سارے اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، سارے کے سارے اپنی آنکھیں بند کر لو، کیونکہ محمد کے گھرانے کی پلسرات سے فاطمہ الزہرا گزرنے والی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، یا محبان حسین بھی بیٹھے ہیں، یہاں میرے عزیزوں محبان مصطفیٰ بھی بیٹھے ہیں۔ مدینے والا تو دور کی بات ہے، اللہ اکبر، 1400 سال کے بعد بھی آج مدینے کی کھجور آ جائے، ہم ادب کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر اس کی گٹھلی کو بھی زمین پہ نہیں پھینکتے ہیں۔ آج کوئی مدینے سے چائنا کا بنا ہوا، مدینے کی باؤنڈری سے گزرتا ہوا رومال آ جائے، ہم اسے کبھی پیروں میں نہیں بچھاتے ہیں۔ سرما پتہ نہیں کون سے ملک سے بن کے آیا، لیکن مدینے کی ہوائیں ٹکرا گئی، آج وہ بھی ہمارے ماتھے کا جھومر بن جاتا ہے۔ اللہ کی قسم، یا کوئی نہ آل کا گستاخ ہے، نہ بنات کا گستاخ ہے، نہ نبی کی ازواج کا گستاخ ہے، نہ اصحاب مصطفیٰ کا گستاخ ہے، نہ کوئی ختم نبوت کا قدار ہے، نہ کوئی قادیانی بیٹھا ہوا ہے، یا سارے کے سارے عاشق مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہو، یا سارے کے سارے عشق آپ کا وقت دینے پر سبحان اللہ الحمدللہ سے نظر آ رہا ہے، لیکن خدا پاک کی قسم عاشق مصطفیٰ کا، اللہ عشق مصطفیٰ کا اظہار آپ کے سر پہ ٹوپی پگڑی داڑھی اور آپ کے کردار سے نظر آ رہا ہے۔ اللہ کرے جتنا چٹا جوڑا پہنتے ہو ایمان کا نکھار بھی اتنا سفید ہو جائے۔ اللہ اکبر، جتنا میرے عزیزو گندگی والے جوڑے سے نفرت کرتے ہو، اس سے زیادہ حضور کی ختم نبوت کے غدار سے نفرت ہونے لگ جائے۔ مجھے نہیں پتا تمہارا کلر والی قادیانیوں سے پاک ہے یا ان کے ناپاک قدم اس دھرتی کو پاک کر رہے ہیں۔ خدا کے واسطے اگر یہاں ہو کہ میاں یا کلمہ پڑھ یا حضور کی ختم نبوت پر اقرار کر، ورنہ اپنا تام توپڑا لے کے اٹھا کے چلا جا۔ بچوں کا ظلم تو برداشت ہوتا ہے، حکومت کا ظلم تو برداشت ہوتا ہے، ختم نبوت کی چوکیداری پر تیرا حملہ ہم مسلمان سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ یہ نہ ہو ایک وقت آ جائے میں حکومت و قانون اصول کی پرواہ کیے بغیر محمد کے دشمن تیرے گریبان میں ہاتھ ڈال لوں۔ مجھے نہیں پتا، اللہ اکبر، اگر تیرے گریبان میں ہاتھ ڈالنے پر مجھے حکومت وقت سزا دے گی یا مجھے ساتھ وفا کرے گی، لیکن قسم خدا کی ان علماء اکرام کی موجودگی میں کہتا ہوں، جس نے ختم نبوت کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھا، اسے قیامت کے دن خدا کی رضا بھی نصیب ہو جائے گی، مصطفیٰ کے ہاتھوں سے حوض کوثر بھی نصیب ہو جائے گا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تمہارا بچہ تمہاری گود میں لیٹ کے کہ بابا مجھے کہانی سنا، تمہارا بچہ دودھ پیتے کہ اماں مجھے لوری سنا، اپنے بچے سے زندہ باد کا نعرہ کہلوایا کرو، اور اپنے بچے کو لوریاں ختم نبوت کی دیا کرو، اپنے بچوں کی لوریاں تاجدار ختم نبوت کی۔ مما پپا ڈیڈی بھیا بہنا کہنے کے بجائے ختم نبوت چوکی کے چوکیداروں کو ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا گیا کرو۔ رب العالمین کی قسم ہے، سبحان اللہ کی ورد تسبیح کے دانے پہ پڑھنا اجر و ثواب ہے، الحمدللہ کا الفاظ لفظ پڑھنا اجر و ثواب ہے، اللہ اکبر کا ورد کرنا اجر و ثواب ہے، درود شریف پڑھنا اجر و ثواب ہے، تیسرا کلمہ سبحان اللہ کچھ بھی پڑھنا اجر و ثواب ہے۔ خدا پاک کی قسم نکالو جیب سے تسبیح اور اس دانے پر پڑھو قادیانیوں پہ لعنت بے شمار، قادیانیوں پہ لعنت بے شمار، قادیانیوں پہ لعنت۔ تیرا سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے پر عرش والا راضی ہوتا ہے، قادیانیوں پر اگر تو لعنت کرتا ہے تو سونا محمد روزے والا راضی ہو جاتا ہے۔ اب اتنی شانوں والا اللہ نے آپ کو مجھے نبی عطا فرمایا، اتنی عظمتوں والا نوجوانوں آپ کے لیے جو روزانہ فیس بک کے اوپر صحابہ پر تبرہ، ختم نبوت کی چوکیداری پر حملہ دیکھ کر اپنے ایمان کے اندر ڈگمگا جاتے ہو، خدا کے واسطے ایسے موبائل کو الوداع کہہ دو، اسے جیب سے نکال کے رکھ دو جس میں حضور کی حرمت کے اوپر انگلی اٹھے، صحابہ کی ناموس کے اوپر انگلی اٹھے، ورنہ یہی موبائل کا کلپ جس کو تم نے لائک کر دیا جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔
اپنے گھروں کے اندر گلک رکھو او لوگو، اللہ اکبر، اپنے گھروں کے اندر گلک رکھو، اپنے گھر کے اندر منی باکس رکھو، کمیٹیاں ڈالو، چھوٹی چھوٹی 10-10 روپے کی کمیٹیاں ڈالو، اور نیت کرو اللہ میں نے کمیٹی بچی کے جہیز کے لیے نہیں ڈالی، اللہ میں نے کمیٹی مکان بنانے کے لیے نہیں ڈالی، اللہ میں نے مکان تیرے گھر کا طواف کرنے کے لیے، تیرے نبی کے روزے کو دیکھنے کے لیے ڈالی ہے، اللہ مجھے پتہ ہے وہاں جاؤں گا مجھے قبر کے چوکٹے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا، مجھے جالیوں کے سامنے کوئی کھڑا ہونے نہیں دے گا، اللہ اکبر، مجھے ساوے رنگ کے روزے کے سائے کے سامنے بیٹھنے نہیں دے گا، لیکن اللہ میں نے تیرے نبی سے سنا، تیرے نبی نے تیرے غلاموں کو فرمایا، ان غلاموں نے اپنے غلاموں کو فرمایا جن کے ہم غلام ہیں، ہمارے آقاؤں نے ہمارے بڑوں نے فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا من زار قبری بعد موتی فقد زارنی فی حیاتی، فرمایا جس نے میرے وصال کے بعد میں محمد کی قبر کو دیکھ لیا اس نے میں محمد کا چہرہ دیکھ لیا ہے۔ میرے عزیزو، جب درود پڑھنے جایا کرو مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر جب درود شریف پڑھا کرو، جب سلام کیا کرو تو تصور میں لایا کرو ہم جالیوں کو نہیں دیکھ رہے، آمنہ کے لال کا چہرہ مبارک دیکھ رہے ہیں۔ منظار قبری وجبت لہو شفاعتی، فرمایا غریب بھی، امیر بھی، ریڑی والا بھی، مزدور بھی، تھکا ہارا، پتہ نہیں ٹریول والوں کا، ایجنسی والوں کا، حج عمرے کے ٹھیکیداروں کا ستایا ہوا میرے روزے پر آ گیا اور اس نے آ کر میری قبر کی زیارت کر لی، قیامت کی صبح تک میری شفاعت اس پہ واجب ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ غنی، میں نے بوڑھوں کو دھکے کھاتے دیکھا، میں نے نوجوانوں کے پیروں میں بوڑھوں کو گرتے دیکھا، لیکن میرے عز الجلہ کے اندر خدا کی قسم دکل پہ میں بوڑھوں کو اچھے اچھے کامتوں کو، ہافتوں کامتوں کو سجدے میں جاتے دیکھا۔ میں نے پوچھا بابا جی یہاں کیوں آ گیا ہے؟ کہا بابو جی تو نے مجھے اپنی دکان میں دیکھا، تو نے اپنے مکان میں دیکھا، تو نے اپنے گھر میں دیکھا، آج مجھے دیکھ لے، میں گھر کی چار دیواری میں نہیں کھڑا بلکہ جنت کے باغیچے میں کھڑا ہوا ہوں۔ آمنہ کے لال نے روزہ تم من ریاض الجنہ کا اعلان کر دیا ہے، رب العالمین کی قسم ہے اگر وعدو نفل پڑھنے والا جنت کے اندر نفل پڑھ رہا ہے تو ساری حیاتی 1400 سال ہو گئے، جو سونے والا وہ جہنم کے ٹکڑوں میں کیسے سو رہا ہے؟ اللہ اکبر، میرا ابو بکر بھی جنت میں آرام کر رہا ہے، کہہ دو بے شک میرا عمر بھی جنت میں آرام کر رہا ہے۔ میرے عزیزو ضروری نہیں گالی کا جواب گالی سے دیا جائے، ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا جس کے بارے میں لکھنے والا لکھ کے چلا گیا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے۔ میرے عزیزو، جب بھائیوں کے ساتھ دستوں گریبان ہوتے ہو، یہ نعت کے اشعار کے جملے پھول کہاں چلے جاتے ہیں؟ جب ماں کی بے عزتی کرتے ہو اور باپ کی طرف انگلی اٹھاتے ہو، ابا تو میرے لیے کیتا کیے، اس وقت یہ پھول کہاں چلے جاتے ہیں؟ مسجدوں میں محرابوں میں چراغاں کرنے والوں، اللہ کی قسم تیرا کردار بھی اعلیٰ، جو چراغاں کیا وہ پیسہ بھی اعلیٰ، اور چراغاں کرنے والا تو بھی اعلیٰ، لیکن یہ بتیاں جل رہی ہیں، یہ بار بار بجھ رہی ہیں۔ میں نے کہا کیا وجہ بنی؟ کہا بجھ اس لیے رہی ہیں کہ بہنوں کا حق دبایا ہوا ہے، ان کا دبانا ہمارے بلموں کو روشن ہی نہیں ہونے دے رہا ہے۔ مولانا میں اللہ اکبر، ہر ایک کلمہ پڑھنے والے، اس وقت میں بریلوی حضرات سے مخاطب نہیں، دیوبندیوں سے تو میں بالکل بھی مخاطب نہیں، تبلیغ والوں سے تو میں مخاطب نہیں، میں کوئی سلفی سیفی نقشبندی سے مخاطب نہیں، میں تو ہر امتی سے جس نے کلمہ پڑھا میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، بچی سسرال میں پریشان ہوئے، باپ کا روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا، اور جو باپ بیٹیوں کا حق کھائے اس کا ڈکارے مارنے کو کیسے دل کر رہا ہے؟ میرے عزیزو، بہن سسرال میں پریشان ہو تو بیٹا بندوق کی نالی لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا آج بہنوئیوں کو نہیں چھوڑوں گا، میری بہن کا اس نے جینا حرام کر رکھا ہے۔ بہن پر ظلم بہنوئی کرے تیری سمجھ میں آتا ہے، جو چار بھائی مل کے کر رہے ہیں وہ سمجھ کے اندر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ میرے عزیزو، دنیا دار تو دور کی بات ہے، اچھے اچھے ذمہ دار، اچھے اچھے مالدار اپنی بیٹیوں کو حق دینے میں ہاتھ کیوں کھڑے کر رہے ہیں؟ یہ تیرا باغ کا، یہ آم کا باغ، یہ تجھے ڈالر تو لا کے دے گا، یہ خدا کی قسم پاؤنڈ تو لا کے دے گا، یہ تجھے ریال تو لا کے دے گا، حضور کے حوض کوثر سے جام کوثر لا کے نہیں دے گا۔ فقیرہ، آج سیرت کا حق ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو نبی کے قدموں میں بٹھا کے جا رہا ہوں، نبی کے غلاموں کا سامنا کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میں نے 3 مرتبہ قسم اٹھائی، جس کے ذمے بیٹی بہن کا حق ہے، خدا کی قسم بیٹی بہن کا حق ادا کر دے، 12 ربیع الاول میں چراغاں کرنے سے اللہ زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ جاوید اختر سے یوں نہ کہہ دینا، کیسر خان کی گاڑی میں ایک مولوی آیا تھا، چائے کے چھٹے مار کر
चाय की घूंट पी पी कर बस यही बता के गया, अल्लाह की कसम जो बातें आपसे अर्ज कर रहा हूँ मदीने वाले के रोज़े की ज़ियारत करके कर रहा हूँ, करके आया हूँ। और मैं कह के आया हूँ अल्लाह मेरे से वो बात कहलवाना जिसकी ज़िम्मेदारी क़यामत के दिन आमना का लाल कबूल कर ले। अल्लाह वो बात कहलवाना। अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीरों का दिया हुआ वजीफ़ा फ़कीर करता है, जब भी बयान के लिए चलता है दो दो रकात सलातुल इस्तिखारा पढ़ के चलता है, फिर अल्लाह अकबर मशवरे की दुआ करता है। अल्लाह मैंने दुनियादार से मशवरा नहीं लेना, दुनिया बनाने वाले से मशवरा दे लेना है। अल्लाह वो बात कहलवाना जिस बात का क़यामत के दिन मेरे से हिसाब ना ले सके, वरना मेरे अजीज़ों तुम्हारे हाथ खड़े करवा के चला जाऊँगा, तुम्हें खड़े होकर ख़त्म नबूवत के नारे लगवा के चला जाऊँगा, तुम्हारा मदरसा तुम्हारी मस्जिद की तामीर के लिए पैसा मांग के चला जाऊँगा। लेकिन क्या पता यहाँ से निकलने के बाद वसंदे वाली पहुँचने से पहले इज़राइल अलैहिस्सलाम मेरे से हाथ मिला ले, ना मैं घर का रहूँगा ना मैं दर का रहूँगा। मेरे अजीज़ों अल्लाह मुझे अपने सामने खड़ा करेगा। दुनिया तो ऐलान सुन के जनाजे के लिए दौड़ेगी, कोई गाड़ी में कोई पैदल आएगा, कोई कफन के चक्कर में कोई गुस्ल के चक्कर में रहेगा। अल्लाह फरमाएंगे अल्लाह अकबर असर की नमाज हो चुकी थी, अल्लाह के बंदे अल्लाह की मोहब्बत में कुछ सुनने के लिए बैठे थे, नबी के गुलाम नबी की गुलामी के लिए ताबेदारी के लिए कुछ सुनने के लिए बैठे थे। अब्दुल हन्नान तो अपनी तकरीर के चक्कर में अपनी वाह के चक्कर में बता वो बात क्यों कह के आया जिसका मेरे से मेरे हबीब के साथ ताल्लुक कोई नहीं। खुदाए पाक की कसम कोई कर्जदार कोई मालदार कोई अमीर गरीब ना फरमान फरमा बरदार किसी ना किसी खांचे में पहुंच जाएगा, लेकिन वो बात जो अल्लाह उसके रसूल की तरफ मंसूब कर दी उसका ताल्लुक ना अर्श से हो ना मदीने वाले से हो। इसी बारे में मेरे नबी ने फरमा दिया, फरमाया जो ऐसी बेमियारी बात करेगा और लोगों की वाह वाह पर अल्लाह अकबर ज़्यादा अपने आप को मुस्कुरा के दिखाएगा, ऐसे खतीब को कह दो दुनिया हुजूर के हौज़े कौसर पर जाएगी, तेरी गालों के अंदर जहन्नम की आग की लगामों को डाला जाएगा। मेरे अजीज़ों मैं तो सुभान अल्लाह कहलवाता ही कोई नहीं, खुदा की कसम मुझे डर लगता है पता नहीं वो बात जिसका ताल्लुक मदीने से ना हो मैं तुम्हारी सुभान अल्लाह कहलवा दूँ, क़यामत के दिन मेरी पकड़ ना हो जाए। बस मेरे प्यारो मैं आप हज़रात से अर्ज़ करके जाऊँगा जो काम अल्लाह ने हमारे सुपुर्द किए, जो काम हमारी जिम्मेदारी उस काम को हम पूरा करें, और जो काम अल्लाह ने अपने जिम्मे लिए उस काम की फिक्र करना छोड़ दे। तुम अब्दुल हन्नान के लिबास और किरदार को देखकर कैसे महसूस करते हो तुम्हारी असर की नमाज कज़ा करवाएगा। आज अगर हज़रत तौसीफ़ी साहब वाली नमाज़ पढ़ ले तो इंशाअल्लाह वो भी हो जाएगी। तौसीफ़ी साहब नमाज का सलाम फेरा करते थे, मगरिब की अजान हो जाया करती थी। अगर तौसीफ़ी जैसे का फतवा तुम्हारी नमाज़ों को अदा करवा सकता है तो अब्दुल हन्नान तो तौसीफ़ी के कदमों की खाक है। इंशाअल्लाह तुम्हारी नमाज नहीं जाती, लेकिन हुज़ूर अल्लाह करे तुम्हारा बरकरार रहे। मैं वो मौलवी नहीं जो अपनी प्रोडक्ट और अपनी मसनूआत दिखाकर पटोरा बंद करके चला जाए। मैंने आपको अल्लाह अकबर ये सारी की सारी दुकानदारी का शटर खोल के दिखाया कि आप यहाँ से कुछ ना कुछ सौदा लेके जाओ, खाली हाथ ना जाना। कोई हुजूर की तबाह का लेके जाओ, कोई किरदार का लेके जाओ, कोई ये सुन्नत का लेके जाओ, कोई ये लिबास का लेके जाओ, कोई घर के अंदर सुन्नत करने की मेरे अजीज़ों ख़रीदारी करके जाओ। रब्बुल आलमीन की कसम है हुजूर की ताबेदारी वाली दुकान से ख़रीदारी करके जाओगे, दुकानदार भी बच जाएगा, ख़रीदार भी बच जाएगा, और माल जो बेचा जो ख़रीदा क़यामत के दिन वो भी जन्नतुल फिरदौस के 8 दरवाज़ों से दाखिले का सबब बन जाएगा। बस बात मेरे अजीज़ों में अपनी इख्तिताम की तरफ लेके आता हूँ। ख़त्म नबूवत के सदक़े अल्लाह ने जो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का ताज पहनाया उसके सदक़े बहैसियत उम्मती होने के हर एक की जिम्मेदारी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस उम्मत के ज़िम्मे ईमान का लाना भी ईमान का फैलाना भी ख़त्म नबूवत की जिम्मेदारी समझते हुए, ख़त्म नबूवत की चौकीदारी की जिम्मेदारी समझते हुए आज सारे के सारे यहाँ बैठ कर अज़म करके जाएं, ईमान लाएंगे भी ईमान फैलाएंगे भी। मदरसों की सूरत में, मस्जिद की आबादी की सूरत में, अल्लाह के रास्ते में निकलने की सूरत में, किसी के साथ खैर की बात करने की सूरत में। अल्लाह अकबर बहैसियत उम्मती होने के 3 दिन 4 महीने चिल्ला 7 मार नहीं, बल्कि कलमा पढ़ने के बाद जब तक मौत आकर मेरे अजीज़ों मुसाफा नहीं कर लेती उस वक्त तक इंशाअल्लाह हुजूर वाला काम करते रहेंगे। अल्लाह करोड़ों रहमत फरमाए। हाजी अब्दुल वहाब साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू की कब्र पर फरमाया करते थे लोगों जब से कलमा नहीं पढ़ा फिर तुम दुकान वाले मकान वाले थे, जब कलमा पढ़ लिया तो दुकान वाले बाद में, बीवी बच्चों वाले बाद में, पहले हम नबी के काम वाले हैं। और नबी का काम क्या? जो अल्लाह से दूर है उन्हें अल्लाह के करीब किया जाए, जो जहन्नम की तरफ जा रहे हैं उन्हें जन्नत की तरफ लाया जाए, खुदा की पहचान कराई जाए, हुजूर की पहचान कराई जाए। अल्लाह के फजल से सारे
عالم کے اندر اپنی نسل عقل کے ساتھ، اپنے وقت، اپنے مال جان کے ساتھ میں میرے عزیزوں پھرنے کے لیے تیار ہوں. کیا آپ بھی ارادہ کرتے ہو؟ بسم اللہ کر کے ارادہ فرمانا. اجتماعات آ رہے ہیں، جن جن حلقوں کے اجتماعات آ رہے ہیں تیاری کرو. انشاءاللہ اس سال یا اگلے سال جب اجتماع آئے گا تو ضرور جائیں گے. پھر تیاری کرو. جن حلقوں کے اندر اجتماع، جن حلقوں کا ہو رہا ہے، وہاں جماعتوں میں 3 دن سروزہ عشرۃ اللہ کی نیت کر کے ان حلقوں میں جا کے لوگوں کو تیار کریں گے. ایک مرکز ایونٹ کے اندر پوری دنیا کے مسلمان ایک فکر، ایک سوچ لے کے بیٹھتے ہیں کہ اللہ کا دین میرے گھر میں، سارے عالم کی زندگی کے اندر انسانوں میں زندہ ہو جائے. ایک فکر عالمی سوچ لے کے بیٹھتے ہیں. پھر کچھ لوگ زبان مختلف، چہرے مختلف، لباس مختلف، کاروبار مختلف، وہ 10 دن چلا 4 ماہ کی سال کے لیے نکل کے جاتے ہیں. خدا پاک کی قسم جب ان کے بستر، ان کے کندھوں پر خدا دیکھتا ہے تو تیرے میرے جیسوں پر ان کی برکت سے خدا رحمتوں کی چادریں ڈال دیتا ہے. نیت کرو انشاءاللہ سارے اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور مقام پر رہ کر حضور کی اتباع کو عام کرنے کی، خود تابعدار بننے کی محنت کریں گے. ہاں وہ تابعداری اس داڑھی کی صورت میں ہو، کہ مچھی چھوٹی کرنے کی صورت میں ہو، کہ ٹوپی پگڑی کی صورت میں ہو، کہ سنت لباس ٹخنوں سے شلوار اونچی تہمت کرنے کی صورت میں ہو. انشاءاللہ میں 24 گھنٹے کی زندگی میں حضور کی تابعداری کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ بھی نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ ساری نیت کرتے ہو بھائی؟ میرے ساتھ توبہ کے کلمات پڑھیں. ہر ایک کی دکان پہ اتنی بڑی اسکرین ٹی وی کی لگی ہوئی. آپ خدا کی قسم دے کے کہتا ہوں آج کل کے ہوٹلوں کی حالت ہے، میرے ان جیسا اس ہوٹل پہ بیٹھ کے کھانا کھا سکتا ہے؟ مولانا یہ بیماری ہوٹلوں پہ تھی، اب یہ بیماری شادی حالوں کے اندر آ گئی. ہم اور آپ جمعے کی نماز پڑھا کر ہزاروں سینکڑوں آدمیوں کو سجدہ کروا کر جب شادی حال میں بیٹھتے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہاری عقل پہ پردے کیوں پڑ گئے؟ تم شادی حال اور اپنی بچی کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا کرتے تھے، تم نے اپنی بچیوں کو گانوں کے ساتھ رخصت کرنا شروع کر دیا. ادھر امام صاحب النکاح من سنتی کی ترانے سنا رہا ہے، ادھر ٹوں 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 کی آواز کان میں، روٹی کھاتے ہوئے. لوگوں کو تو پہلے بسم اللہ یاد نہیں تھی. یہ میں وہ وجہ آپ کو بتلا رہا ہوں جن وجہوں سے، جن نحوستوں سے اللہ اور اس کا رسول ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے. نتیجہ یہ نکلا. وہ میرا ایک دوست بیٹھا ہوا ہے اللہ اکبر جو مکے میں خدمتگار ہے، اور میں الحمدللہ بھی 6-7 دن ہوئے ہو کے آیا ہوں، اور اتنا اکرام مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کارگزاری سنا کے آیا ہوں. اللہ میں کونے میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ فلانی جگہ گیا تھا، جتنے مجھے نام یاد تھے، فلانی جگہ گیا تھا، 20 جولائی کو ساؤتھ افریقہ گیا تھا، 2 اگست کو وہاں سے واپس آیا، پھر پورے پاکستان کے اندر گھومتا رہا، فلانی جگہ گیا، ڈربن گیا، جونسبرگ گیا، کہاں گیا. اللہ کے نبی کتنوں نے داڑھی کے ارادے کیے، کتنی روزے کی جماعتیں، ایک مجمع میں 30 35 جماعتیں، 2 4 3 4 جماعتیں. اللہ کے نبی کارگزاری سنائی ہے. پھر آپ تشکیل کر دو اور 4 مہینے لگوا کر پھر مجھے بلا لینا اللہ سے سفارش کر کے، تاکہ جنوری دسمبر میں آ جاؤں. وہاں لکھوا کے آیا، بیت اللہ شریف میں بھی اور مدینے میں لکھوا کے آیا. میں نے 4 مہینے کے بعد آنا ہے. مجھے ایک مولوی صاحب جو میں نے کارگزاری سنائی کہ مولانا بہت بے وفا ہو، 4 مہینے اپنے کو یار سے دور رہ سکتا ہے، وفادار سے دور. آپ تو ہر مہینے حاضری لکھوا کے آؤ. اللہ کے نبی بلاتے رہیے، اللہ میں اپنے نبی کے روزے پہ بھیجتا رہیں. ہم آئیں چلے 4 مہینے لگا کر، 7 ماہ لگا کر کارگزاری سنائیں. پھر تشکیل کر دو جب ہمارا کام اوقات مکمل ہو جائیں، جیسے مرکز کا مقیم بنتا ہے. اللہ ہمیں نبی کے روزے کے اس مرکز کا، مسجد کا کئی مقیم بنا دینا، اور پھر جنازہ مسجد نبوی سے اٹھوا دینا اور قبر حضور کے روزے کے سائے میں بنوا دینا. اپنے ماریں گے اس 4 دن تو کتاب بھی ہاتھ میں، عہدنامہ بھی ہاتھ میں، پنجسورہ بھی ہاتھ میں، بیٹی بھی، اماں بھی مسئلے پوچھتے، بیوی جا سکتی ہے، امی جا سکتی ہے، جوان بہن جا سکتی ہے. 6 دن 10ویں دن 40ویں کے بعد نہ امی کو احساس، نہ ابو کو احساس کہ کال کوٹھڑی کے اندر جس باپ کو چھوڑ کے آئے تھے اس کے دن کیسے گزر رہے ہیں، اس کی راتیں کیسے گزر رہی ہیں. بے وفاؤں کے ہاتھوں سے دفن ہو کر مرنے کے بعد ان کی بے وفائیاں دیکھنے والوں، مدینے میں مرنے کی نیت کرو، موت مانگو مدینے میں، اور حضور کے روزے کے سائے میں جو اتنا سا بھی پڑتا ہو قبر کا ٹکڑا مانگ لینا. 70,000 فرشتہ صبح، 70,000 شام کو آئے گا، درود حضور کے روزے پہ پڑے گا، ان کے پروں کا سایہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے گا. میرے پیارے کس چیز کو دھوکہ دے رہے ہو اللہ کو؟
امیر کی تو بات چھوڑو، وہ ہمارے سے بہت اونچے، ہمیں تو غریب کی غریبی پر رونا آ رہا ہے کہ جس نے صبح اپنے ہاتھوں سے پکوڑے تلے، جب تک وہ نہیں پکیں گے اس کے بچے روٹی نہیں کھائیں گے۔ ایک پیٹی ایک لنگڑ کیلے کلانے والا جب تک نہیں بکے گا اس کے بچے سکون سے روٹی، اس کو کیا ہو گیا؟ امیروں کا تو غریبوں کو دھوکہ دینا سمجھ آتا ہے، غریب غریب کو دھوکہ کیوں دے رہا ہے؟ کسی غریب سے، کسی مزدور سے جس کے کپڑوں سے 12 گھنٹے مزدوری کرنے کی پسینے کی خوشبو آ رہی ہے، جس کے ہاتھ کے کھردرے پن کو دیکھ کر حضور نے بوسے دے کے فرمایا تھا الکاسب حبیب اللہ، جس کی مزدوری کی تھکن کو دیکھ کے فرمایا تھا حلال کی مزدوری کرتا کرتا تھک جائے اللہ اس کے دن کے سارے ہی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اور اس کا رسول تو اتنی قدر کرے، ریڑی والا اس کی قدر کیوں نہیں کر رہا؟ پیاز آلو بیچنے والا اس کی قدر کیوں نہیں کر رہا؟ امیر کو تو دیکھ کے کہتے مرضی داپا، غریب کو کہتے دور ہٹ کے کھڑا ہو۔ جس کالے رنگ کی گاڑی میں بیٹھ کے آیا، کسی ریڈی والے کے آگے رکے، وہ تو پہلے اپنے صافے کو سر سے اتار کے گاڑی کے شیشے پہ کپڑا مارے گا، پھر کہ حاجی صاحب فون کرو تو ساتھ کیوں تشریف لے کے آئے، ڈاکٹی گرمی ہے، ریٹ نہیں بتائے گا، تھوڑی مرضی دا پیسے تسی سبزی گھنو، پیسے آ جان گے، تھوڑے میرے پیسے کوئی دون ہے۔ یہ امتیازی سلوک کیا غریب کے ساتھ کرتے ہو؟ خواہ وہ پڑوسی کیوں نہ ہو، خواہ وہ بھائی کیوں نہ ہو، کہ برادر رشتہ باد ہے، پہلے پیسے رکھ، سودا ادھار دا نہیں آیا، سودا ادھار آیا ہے، حرام دا نہیں آیا۔ یہ تمیز اللہ اور اس کے رسول سے آپ کو مجھے روزانہ دور کر رہی ہے۔ یقین جانو اس کاروبار کا، اس معاملات کا، اس پیار اور نفرتوں کی آگ کا اللہ اس کے رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگلی بات کہہ دوں، ناراض مت ہونا، ہر جگہ ٹوپیاں الٹی کر کر حضور ہمارے، ہم حضور کے، حضور علیہ السلام کو جو جس درجے کے اندر محبت کرے اس کی محبت کو قبول کرنا چاہیے۔ اگر اسے میلاد کی صورت میں، جھنڈیوں کی صورت میں، اپنی مسجد میں، مدرسے میں، گھر میں چراغاں کی صورت میں حضور کی محبت آئی تو ماشاءاللہ، اور جس کو نیت کی کہ میں یکم سے لے کر 30 ربیع الاول تک 1.25 لاکھ مرتبہ اپنے گھر سے درود شریف کا نذرانہ بھیجوں گا تو سبحان اللہ۔ مجھے کیا پتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کس کی حاضری کس انداز سے قبول کی جا رہی ہو، میں ہوتا کون ہوں تمہاری پہ انگلی اٹھانے والا؟ لیکن اگر یہ محبت کا معیار صدیق کے دروازے سے، بلال کے چمڑا ادھڑنے سے، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تڑپ تڑپ کے رونے سے مل رہا ہے، تو پھر تمہارے اظہار محبت کا ست سلام۔ اگر اس محبت کا مدینے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر میرے عزیزو خدا کی قسم یہ گنبد خضرا کے مکی سے محبت کی آڑ کے اندر تم نبی کی غیرت والی زندگی کا جنازہ نکال رہے ہو بھائیو۔ ایک ایک بات کا اپنی ذمہ دار ہوں، اور سال میں ایک نہیں سینکڑوں مرتبہ آپ کے علاقے سے گزر کے جاتا ہوں۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ کے واسطے خیال کیجئے کہیں میری محبت اتنی نہ بڑھ جائے کہ اللہ اس کے رسول کا فرق ہی درمیان میں ختم ہو جائے۔ لعن اللہ الیہود والنصارى، خدا لعنت کرے یہود و نصارہ پر جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اپنی محبت کے اظہار میں دیکھیں کیا ان لوگوں میں ہم شامل تو نہیں ہو رہے؟